سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف کتاب کو مرتب کیا ہے۔ حدیث مبارکہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 9082 روایات کو نقل کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ احادیث کے اندر سے 9082 احادیث کا انتخاب کر کے صحیح بخاری شریف کتاب کو مرتب کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 11 سال کی عمر میں حدیث کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا تھا۔ گویا کہ بچپن ہی سے احادیث کے یاد کرنے کا شوق تھا، علم کا شوق تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بچپن کے اندر آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ ان کی والدہ بہت رویا کرتی تھی اور اللہ سے دعا مانگا کرتی تھی کہ اللہ میرے بیٹے محمد بن اسماعیل کو آنکھوں کی بینائی عطا فرما، آنکھوں کی روشنی عطا فرما۔ ایک مرتبہ پوری رات وہ اللہ کے سامنے روتی رہی، حتیٰ کہ رونے کے بعد جب سونے کے لیے بستر پہ گئی تو خواب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرے کثرت رونے کی بنا پر اللہ رب العزت نے تیرے بیٹے کو آنکھوں کی بینائی عطا فرما دی۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی آنکھ کھلی، اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تو اللہ نے حقیقت کے اندر آنکھوں کی بینائی عطا فرما دی۔ اس کے اندر ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جب تک دین کا علم حاصل کرتے ہوئے ماں باپ کی دعائیں ساتھ نہیں ہوں گی، اس وقت تک بندہ ترقی نہیں کر سکتا۔ انسان جن مقامات کو حاصل کرنا چاہتا ہے ان مقامات کو حاصل کرنے کے لیے ماں باپ کی دعائیں ضروری ہیں۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سچی محبت ہوگی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سچا پیار ہوگا تو بندہ ان کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ روایت پڑھی، الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ جب سے میں نے اس روایت کو پڑھا، میں نے پوری زندگی الحمدللہ ایک مرتبہ بھی غیبت نہیں کی۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، نام اعمال کھولا جائے گا تو میرے نام اعمال کے اندر غیبت کا گناہ نہیں ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف پڑھنے والوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ اپنی زندگی گناہوں سے بچانی ہے۔ اگر اپنی زندگی کے اندر گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا تو اللہ تعالی حدیث مبارکہ کا نور عطا فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ قرآن کا نور عطا فرما دیں گے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جو طلباء دور حدیث کے اندر پہنچ جاتے ہیں انہوں نے پورا سال احادیث کی کتابوں کو پڑھنا ہوتا ہے۔ بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے اور کتابیں ہیں۔ ہمارے حضرات فرماتے ہیں اگر کوئی طالب علم نبی علیہ السلام کی تمام احادیث کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے اور سنت کے مطابق دور حدیث کے ساتھ زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ دیدار مصطفیٰ کی نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ چونکہ جب حدیث پڑھی جاتی ہے تو بار بار نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ علیہ السلام کا نام نامی آتا ہے، آپ علیہ السلام کی ذات پہ درود شریف پڑھا جاتا ہے، آپ علیہ السلام کی جب تعلیم سامنے آتی ہے
تو بندہ اس وقت نیت کرتا ہے کہ میں اس حدیث کے اوپر بھی عمل کروں گا، اس سنت کے اوپر بھی عمل کروں گا۔ جب بندہ سنتوں کی اتباع کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ محبوب کی زیارت بار بار نصیب فرما دیتے ہیں۔ کسی نے میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ سے پوچھا کہ حضرت خواب کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا وظیفہ تو بتلا دے۔ حضرت نے فرمایا تم ہر کام سنت کے مطابق کرو، خواب تو اپنی جگہ پہ، اللہ سنتوں کی اتباع کی برکت سے تمہیں چلتے پھرتے محبوب کی زیارت نصیب فرما دیں گے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ گناہوں سے بچنے والے تھے، ہم بھی گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے بہت مشقتیں اٹھائی ہیں، حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں بعض مرتبہ پتے کھانے پڑتے تو پتوں پہ گزارا کرتے، بعض مرتبہ پتے ختم ہو جاتے لیکن شدت کی بھوک لگی ہوتی تھی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو زائد کپڑے ہوتے تھے وہ بیچ دیا کرتے تھے تاکہ کھانا مل جائے، جسم کے اندر طاقت و قوت آئے گی تو میرے لیے حدیث کا علم حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور میں طلباء سے درخواست یہی کروں گا کہ یہ جو درس نظامی کی جاتی ہے اور طالب علم بن کے زندگی گزارنی ہوتی ہے، یہ محنتوں، مشقتوں اور مجاہدوں کا راستہ ہے۔ پوری زندگی بندے کی زندگی مجاہدوں کے اندر گزر جاتی ہے۔ جب کوئی طالب علم مدرسے کے اندر داخلہ لیتا ہے تو چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کے زندگی گزار دیتا ہے، اس کے گھٹنوں کے اوپر، ٹخنوں کے اوپر نشانات پڑ جاتے ہیں اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ عالم بننے کے بعد میں نے کسی مسجد کو، مدرسے کو سنبھالنا ہے، مجھے وہاں 10 12 15 20 ہزار پہ تنخواہ ملے گی اور وہاں بھی لوگوں کی باتیں سننی پڑے گی۔ گویا کہ عالم بننے کے بعد بھی سکون نہیں ہوتا، عالم بننے کے بعد بھی زندگی کے اندر مشقتیں آتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان مشقتوں کو تم برداشت کرنا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ قرآن میں فرماتے جو مشقتیں اٹھائے گا میں اس بندے کو اپنی معیت عطا کر دوں گا۔ مشقت قربانیوں کی وجہ سے معیت الہی بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تحصیل علم کو چھوڑ کر اگر ان کی زندگی کے آخری لمحات پہ غور کیا جائے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آخری زندگی بھی مشقتوں والی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بخارا کے گورنر خالد نے پیغام بھیجا کہ محمد آپ میرے بیٹوں کو گھر کے اندر آ کے حدیث پڑھایا کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں گھر کے اندر آ کے حدیث نہیں پڑھا سکتا، آپ اپنے بچوں کو میرے پاس بھیجا کریں، میں آپ کے بچوں کو یہاں پڑھایا کروں گا۔ تو بخارا کا گورنر کہنے لگا اگر آپ میرے بچوں کو گھر نہیں پڑھا سکتے تو آپ علیحدہ وقت رکھیں تاکہ آپ میرے بچوں کو علیحدہ وقت دے سکیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے دروازے پہ امیر کا بچہ آئے گا، میرے دروازے پہ غریب کا بچہ آئے گا، میں سب کو ایک ہی مجلس کے اندر، ایک ہی حلقے کے اندر بٹھا کر حدیث کا درس دوں گا، میں امیروں کے بچوں کو علیحدہ وقت نہیں دے سکتا، یہ حدیث کی توہین ہو جائے گی۔ بخارا کا گورنر ناراض ہو گیا کہ تو ہماری بات نہیں مانتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ ایسا کریں کہ ایک حکم نامہ جاری کریں کہ امام بخاری آپ جہاں بھی درس حدیث کا حلقہ لگاتی ہے اس حلقے کو بند کر دیا گیا، لہٰذا آج کے بعد آپ نے میرے بچوں کو پڑھانا ہے، پھر میں معذور ہو جاؤں گا، اللہ بھی مجھے معاف فرما دیں گے۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تو علاقے کا گورنر اور زیادہ ناراض ہو گیا اور حکم جاری کیا کہ امام بخاری آپ بخارا سے نکل جائیں، آپ کو بخارا کے اندر رہنے کا کوئی بھی حق باقی نہیں ہے۔ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے پوری زندگی بخارا کے اندر گزار دی، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جن کے شاگرد پائے جاتے ہیں، لیکن جب بخارا کے گورنر کا حکم آیا ایک لمحے کے اندر علاقے کو چھوڑ دیا کہ اللہ نے جتنا دانا پانی لکھا تھا ختم ہو گیا، جہاں دانا پانی لکھا ہوگا وہاں چلا جاؤں گا، درس حدیث کا حلقہ لگاؤں گا، بچوں کو حدیث پڑھاؤں گا، لوگوں کو
को दीन सिखाऊंगा, मेरी ज़िंदगी इसी के अंदर गुजर जाएगी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि मैं बुखारा से समरकंद की तरफ चला जाता हूँ। जब समरकंद के उलमा को पता चला कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को निकाल दिया गया, उन्होंने खतूत भेजे कि इमाम बुखारी हमारे पास आएँ, आपका इस्तकबाल किया जाएगा, आपके यहाँ पे हल्के लगाए जाएंगे। जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह समरकंद के करीब पहुँचे तो हज़ारों की तादाद में लोगों ने आपका इस्तकबाल किया। जो ही शहर के अंदर दाखिल हुए तो कुछ उलमा आपके मुखालिफ थे, वो कहने लगे इमाम बुखारी आप समरकंद के अंदर दरस हदीस का हल्का नहीं लगा सकते, आप यहाँ से भी चले जाएं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मजबूर होकर समरकंद को भी छोड़ दिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बुखारा भी छोड़ देते हैं, समरकंद भी छोड़ देते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फिर अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ करते हैं, अल्लाह तेरी ज़मीन कुशादगी के बावजूद आज मोहम्मद बिन इस्माइल के ऊपर तंग हो चुकी है, अल्लाह इस ज़िंदगी से मौत ही अच्छा है, अल्लाह तू मुझे अपने पास बुला ले। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इतना तो परेशान हो जाते हैं कि वो मौत की तमन्ना करना शुरू कर देते हैं। अहादीस के अंदर मौत की तमन्ना से मना किया गया, मौत की दुआ नहीं करनी चाहिए, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने क्यों मांगी? तो उलमाए किराम फरमाते हैं कि बंदा दुनिया के एतबार से मौत की दुआ न करे, अगर दीन के हवाले से परेशानी आ जाए, बंदे के फितने के अंदर मुब्तला होने का खतरा हो, तो फिर बंदा मौत की तमन्ना कर सकता है, मौत की दुआ कर सकता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से भी निकल आए, हत्ता कि समरकंद के करीब एक इलाका है, खाला का घर है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ तशरीफ़ ले गए, हत्ता कि वहीं पे इमाम बुखारी का इंतकाल हुआ और वहीं पे उनकी कब्र बनी। तो अगर देखा जाए पूरी ज़िंदगी हदीस पढ़ाते हुए गुजर गई, लेकिन आखिर के अंदर भी उनकी ज़िंदगी के अंदर ये मुजाहिदे आते हैं, ये कुर्बानियाँ आती हैं, मुशक्क़तें आती हैं कि उनको उनके अपने घर से निकाल दिया गया। तो अज़ीज़ तलबा, दीन का इल्म हासिल करते हुए, हदीस का इल्म हासिल करते हुए मुशक्क़तें उठानी पड़ती है, मुजाहिदे आ जाते हैं। जब बंदा अल्लाह की खातिर अपने आप को मुशक्क़तों के अंदर डाल देता है, अल्लाह उन मुशक्क़तों की लाज रख लेते हैं। अल्लाह बड़ा कदरदान है, अल्लाह की खातिर जो भी मेहनत करता है, अल्लाह ताला उस मेहनत का फल बंदे को ज़रूर अता फरमाते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब का आगाज़ वही से किया है। इस बुखारी शरीफ के अंदर 9082 रिवायात हैं। हदीस किसे कहते हैं? मुहद्दिसीन के इस्तिलाह के अंदर हदीस का लफ्ज़ चंद चीज़ों के ऊपर इस्तेमाल होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात इरशाद फरमाई तो उसे हदीस कहा जाता है और इसे कौली हदीस कहते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई फ़ेल किया, कोई अमल किया, तो इसे अमली और फ़ेली हदीस कहा जाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने किसी बंदे ने कोई बात कही, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खामोशी इख्तियार फरमाई, कोई तनकीद नहीं की, तो इसको भी हदीस कहा जाता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने किसी बंदे ने कोई अमल किया, आपने ना तो उसको मना किया, ना उसको रोका, ना टोका, इसको भी हदीस कहा जाता है। और इन दोनों हदीसों को तकरीरी हदीस कहा जाता है। जब हम कुरान अज़ीम शान के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बात इरशाद फरमाई, अल्लाह ने कुरान के अंदर उसके लिए हदीस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना असर की नमाज के बाद अज़वाज मुतहरात के पास तशरीफ़ ले जाते थे। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास कहीं से शहद आया, वो रोज़ाना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहद पेश करती थी। नबी अलैहिस्सलाम का वक़्त ज़्यादा लग जाता। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सय्यदा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जब इन दोनों ने देखा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पे वक़्त ज़्यादा गुजारते हैं, तो इन्होंने आपस के अंदर मशवरा किया कि जब अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाएंगे तो हम कहेंगे कि आपके मुँह से बो आ रही है। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए तो इन्होंने कहा, अकलता मगाफिर या रसूल अल्लाह, कि आपने मगाफिर खाई है? मगाफिर एक किस्म, एक गूंद को कहा जाता है, उसको इस्तेमाल करने पर बंदे के मुँह से महक आती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैंने मगाफिर इस्तेमाल नहीं की, बल्कि मैंने तो शहद इस्तेमाल किया है और आज के बाद मैं शहद इस्तेमाल नहीं करूँगा। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह कहा कि मैं शहद इस्तेमाल नहीं करूँगा और तुमने ये बात किसी को नहीं बतानी, तो मेरे अल्लाह ने कुरान अज़ीम शान के अंदर इसी का तज़किरा किया
یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے تو آپ اس کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں؟ اور آگے اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، کہ جب نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں سے سرگوشی کی، اپنی بیویوں سے بات کی، تو جب نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے بات کرتے ہیں اللہ نے اس بات کے لیے قرآن کے اندر حدیث کا لفظ استعمال کیا۔ ایک اور جگہ اللہ نے حدیث کے لیے بات کے لیے حدیث کا لفظ استعمال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہوا تو آپ علیہ السلام نے ولیمہ کیا۔ کمرہ نبی علیہ السلام کا چھوٹا تھا، آپ 3 بندوں کو بلاتے، انہیں کھانا کھلاتے، واپس چلے جاتے، پھر 3 بندے آتے، وہ کھانا کھا کے واپس چلے جاتے۔ 3 بندے ایسے تھے جو نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کھانا کھا کے وہیں بیٹھ گئے کہ آج تو ہم نے پوری رات اللہ کے نبی کے پاس گزارنی ہے، ہمارا دل خوش ہوگا۔ اب نبی علیہ السلام کی چاہت یہ تھی کہ یہ لوگ اپنے گھروں کو جائیں تاکہ میں اپنے گھر والوں کے پاس چلا جاؤں، لیکن وہ حضرات اٹھ نہ سکے۔ نبی علیہ السلام اس مجلس سے اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا انس دیکھ کیا وہ بیٹھے ہیں یا واپس چلے گئے؟ حضرت انس نے آ کے بتلایا یا رسول اللہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پھر دوسری مرتبہ بھیجا، پھر تیسری مرتبہ بھیجا، لیکن وہ نہیں اٹھے۔ اور جیسے فارسی زبان کے اندر کہا جاتا ہے کہ زمین ہلتی ہے تو ہلے، گل محمد نہیں ہلے گا، تو ان حضرات کا بھی ارادہ یہ تھا کہ آج واپس نہیں جانا۔ جب وہ حضرات واپس نہیں گئے، نبی علیہ السلام کو تکلیف ہوئی تو میرے اللہ نے اس موقع پہ قرآن اتارا جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، کہ جب تمہیں بلایا جائے تو اس وقت تم آؤ، اور جب تم کھانا کھا کے فارغ ہو جاؤ تو واپس چلے جاؤ، نبی علیہ السلام کے ساتھ مانوس ہو کر باتیں نہ کرو۔ اب یہاں بات کے لیے میرے اللہ نے حدیث کا لفظ استعمال کیا ہے، تو نبی علیہ السلام جو بات ارشاد فرماتے تھے اسے قولی حدیث کہا جاتا ہے۔ جس طرح قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، قرآن حجت ہے، اسی طرح حدیث پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن کے اوپر ایمان نہ لائے تو مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح جو بندہ حدیث کے اوپر ایمان لے کے نہ آئے، حدیث کو حجت نہ مانے، وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا، اسی طرح حدیث مبارکہ بھی اللہ رب العزت کی جانب سے نازل ہوئی، لیکن فرق یہ ہے کہ قرآن پاک کا ایک ایک حرف منزل من اللہ ہے، اور حدیث پاک کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو کوئی پیغام دے کر بھیجتے، جبرائیل علیہ السلام پیغام پہنچا دیتے تو آپ علیہ السلام اپنی زبان کے اندر اس کی تعبیر فرما دیتے تھے، آپ علیہ السلام اپنی زبان کے اندر اس کو بیان کر دیتے۔ ایک حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آخری دور کے اندر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ایک بندہ اپنی چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا ہوگا، اس کا پیٹ زیادہ کھانے کی وجہ سے بھرا ہوا ہوگا، اور وہ اپنی چارپائی کے اوپر لیٹ کر اونچی آواز سے یہ کہے گا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تم ان لوگوں سے بچ کے رہنا، جس طرح اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے اسی طرح اللہ نے قرآن جیسی مجھے احادیث بھی عطا فرمائی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو قرب قیامت کے اندر کہیں گے کہ ہمیں صرف قرآن کافی ہے، قرآن کے علاوہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ تم ان لوگوں سے بچ کے رہنا، وہ لوگ قرآن کو استعمال کر کے گدھے کو بھی حلال قرار دے دیں گے۔ تو ہم نے قرآن کے اوپر بھی ایمان رکھنا ہے اور حدیث کے اوپر بھی ایمان رکھنا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جو یونیورسٹیوں کا کالجوں کا طبقہ نوجوان حضرات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی حیثیت تاریخ جیسی ہے، کہ جیسے تاریخ کے اندر ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کو لے لیا جائے، کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، تو اسی طرح حدیث کے اندر چند چیزوں کو لے لو جو تمہارا دل مانے، اور جن کو دل نہیں مانتا ان چیزوں کو چھوڑ دو۔
تو بات سمجھ لیں کہ حدیث کی حیثیت تاریخ جیسی نہیں ہے۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ تمہیں رسول جو کچھ دے اسے تم لے لو، اور جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کرے اس سے تم رک جاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ مسجد خیف کے اندر خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے کے اندر ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن عظیم الشان، اور دوسرا میری سنتیں۔ ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو بندہ اس وقت یہاں پہ موجود ہے تو یہ غائبین تک پہنچا دے۔ کیا تاریخ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تاریخ کی باتیں اگلی نسلوں تک پہنچا دو، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنت و احادیث کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ باتیں تم اگلی نسلوں تک پہنچا دو۔ اور بعض مرتبہ جو سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ پروفیسر، ڈاکٹر اور لیکچرار، دانشور حضرات کو زیادہ سنتے ہیں، تو ان کی باتوں میں آ کے وہ مولوی حضرات کے سامنے بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم حدیث کے اوپر عمل کیوں کریں، احادیث کے اندر تو تعارض پایا جاتا ہے۔ ایک حدیث کہتی ہے کہ یہ کام کرو، دوسری حدیث کہتی ہے کہ یہ کام نہ کرو۔ جب حدیثوں کے اندر ٹکراؤ آتا ہے، حدیثوں کے اندر تعارض ہوتا ہے تو ہم حدیث کے اوپر عمل نہیں کرتے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ تو میں انہی حضرات سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر یہ تعارض قرآن کے اندر بھی پایا جائے تو پھر کیا کریں گے؟ تو کیا اس صورت کے اندر قرآن کو بھی چھوڑ دیا جائے؟ اگر قرآن عظیم الشان کے اوپر نظر دوڑائی جائے تو یوں لگتا ہے کہ قرآن کے اندر بھی تعارض پایا جاتا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر فرمایا بل للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اہل ایمان کے لیے ہے۔ اور دوسری جگہ میرے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے بدر کے مقام پہ تمہاری مدد کی اس حال میں کہ تم اذلہ تھے۔ ایک طرف اللہ فرماتے عزت ایمان والوں کے لیے ہے، اور دوسری طرف فرماتے ہیں کہ کمزوری ایمان والوں کے لیے ہے۔ اب یہاں دیکھا جائے تو حدیث کے اندر، قرآن پاک کی آیات کے اندر تعارض پایا جاتا ہے، کیا اس تعارض کی وجہ سے قرآن کو چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، بلکہ علماء کرام، محدثین، فقہا فرماتے ہیں کہ آیات کا ترجمہ ایسا کریں گے کہ دونوں آیات کے درمیان سے تعارض ختم ہو جائے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہاں پہ اذلہ کا معنی کمزور کریں گے کہ اللہ رب العزت نے بدر کے مقام کے اوپر تمہاری مدد کی۔ کیوں مدد کی؟ اس وقت تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ساز و سامان نہیں تھا، تم کمزوری کی حالت میں آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کر کے تمہیں عزت عطا فرما دی۔ اور دوسری جگہ جب ہم قرآن عظیم الشان پہ نظر دوڑاتے ہیں، میرے اللہ نے فرمایا لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن گفتگو نہیں کرے گا، بات چیت نہیں کرے گا۔ جب ہم دوسری طرف نظر دوڑاتے ہیں تو اللہ نے فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم کہ تمام لوگوں سے ضرور بھی ضرور پوچھا جائے گا۔ ایک آیت یہ بتلاتی ہے کہ اللہ بات نہیں کرے گا، دوسری آیت یہ بتاتی ہے کہ ہر کسی سے پوچھا جائے گا۔ اب دو آیات کے درمیان تعارض ہو گیا، کیا اس تعارض کی صورت میں قرآن کو چھوڑ دیا جائے؟ کیا اس تعارض کی صورت میں قرآن کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، بلکہ آیات کا ایسا ترجمہ اور معنی کریں گے کہ دونوں آیات کا تعارض ختم ہو جائے۔ اسی طرح احادیث کے اندر جہاں تعارض پایا جاتا ہے، ایک حدیث کہتے ہیں کہ یہ کام کرو، دوسری حدیث کہتے ہیں کہ یہ نہ کرو، تو اس وقت علماء کرام فرماتے ہیں دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق دی جائے، تعارض ختم ہو جائے۔ جب تعارض ختم ہو جائے تو پھر حدیث پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور بعض مرتبہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کے اوپر اس لیے عمل نہیں کرتے کہ حدیث ضعیف ہوتی ہے، حدیث موضوع ہوتی ہے۔ یہ جو ہماری اصطلاح کے اندر ضعیف کا لفظ بولا جاتا ہے، ضعیف کا معنی کمزور، تو ان حضرات کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث کمزور ہے۔ وہ بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو کچھ
نکل چکا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ 100% صداقت کے اوپر مبنی ہے۔ پھر یہ جو ضعیف اور موضوع کا لفظ بولا جاتا ہے، یہ کیوں بولتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو محدثین، جو راوی اس حدیث کو نقل کرنے والے ہیں، جب وہ راوی ان شرائط تک نہیں پہنچتا تو کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ورنہ حدیث بالکل صحیح ہوتی ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں اگر کوئی روایت ضعیف بھی ہو تب بھی فضائل کے اندر چل جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی عمل کی فضیلت ارشاد فرمائی، یہ عمل کرو گے تمہیں ثواب ملے گا، تو ہمیں چاہیے کہ اس وقت اس عمل کو اپنائیں تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے اوپر عمل ہو جائے۔ اور بعض مرتبہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے کہ یہ حدیثیں دوسری یا تیسری صدی کے اندر لکھی گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر تو حدیثوں کے لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا، تو میں مان لیتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر حدیثیں لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ اللہ نے صحابہ کرام کو ایسے قوی حافظے عطا فرمائے تھے کہ انہیں احادیث کے لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی شاعر نے 80 اشعار پڑھے۔ 80 اشعار پڑھنے کے بعد کہا عبداللہ کیا یہ 80 اشعار آپ سنا سکتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع سے لے کر آخر تک وہ سارے اشعار سنا دیے، اتنا اللہ نے قوی حافظہ عطا فرمایا تھا۔ بخاری شریف کے اندر ایک صحابی کا تذکرہ آتا ہے، عبید اللہ بن عدی بن خیار رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اپنے علاقے سے کسی شہر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ جب راستے کے اندر حمص شہر آیا تو عبید اللہ نے اپنے خادم سے کہا کہ حمص شہر کے اندر حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ رہتے ہیں، ان سے ملاقات کر کے جائیں گے۔ جب یہ حضرات وحشی کے قریب گئے تو عبید اللہ نے اپنے چہرے کو کپڑے کے ساتھ چھپا لیا تاکہ وحشی مجھے دیکھ نہ سکے۔ جب عبید اللہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے، وحشی اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، عبید اللہ نے چہرہ کپڑے کے ساتھ چھپایا ہوا تھا۔ تو عبید اللہ نے سلام کرنے کے بعد وحشی سے پوچھا، وحشی کیا تو مجھے جانتا ہے؟ حضرت وحشی نے صرف آنکھوں کی طرف دیکھ کے کہا، ہاں جب تو 6 مہینے کا بچہ تھا، ایک مرتبہ بیمار ہو گیا تو تیرے والد نے مجھے کہا تھا کہ اسے فلاں حکیم کے پاس لے جاؤ، میں نے 6 ماہ کی عمر میں تجھے دیکھا تھا اور اس کے بعد تجھے میں آج دیکھ رہا ہوں۔ وہ 6 مہینے کے اندر دیکھتے تھے، پھر آنکھوں کو دیکھ کے پتہ لگا لیا کرتے تھے کہ یہ کون ہے، اس کو کب دیکھا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابہ کرام کے اندر سب سے زیادہ احادیث کو روایت کرنے والے، ایک مرتبہ لوگوں نے مروان سے کہا کہ ابو ہریرہ حدیثیں بہت زیادہ بیان کرتا ہے، پتہ نہیں سچ ہوتی ہے یہ جھوٹ بولتا ہے، لہٰذا ابو ہریرہ کا امتحان لیا جائے۔ مروان نے کہا امتحان کیسے لیں؟ آپ ان کو بلائیں، ان کی دعوت کریں، حدیثیں سنیں۔ تو مروان نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کی، حضرت ابو ہریرہ تشریف لے گئے۔ اچھا، ایک اور موقع پر کسی نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا، ابو ہریرہ اتنی زیادہ حدیثیں کیوں بیان کرتے ہو؟ بندہ حدیث بھول جاتا ہے، لفظوں کی غلطی ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اچھا یہ بتلا رات امام صاحب نے نماز کے اندر کون سی سورت پڑھی تھی؟ کہنے لگا مجھے تو نہیں پتہ۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، توجہ خود نہیں کرتے، اعتراض ابو ہریرہ پہ کرتے ہو۔ کمزوری اپنے اندر پائی جاتی ہے، کمی نقص ابو ہریرہ کے اندر نظر آتا ہے۔ جب حضرت ابو ہریرہ مروان کے پاس تشریف لے گئے، اس نے کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد کہنے لگا، ابو ہریرہ جی چاہتا ہے کہ آج آپ سے حدیثیں سنوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے حدیثیں بیان کرنا شروع کر دی۔ مختلف روایات ہیں، بعض محدثین تاس کی بجائے صفحہ دل کے اوپر رقم کیا کرتے تھے، وہ کاغذ کے اوپر، ہڈیوں کے اوپر لکھنے کی بجائے اپنے دل کی تختی کے اوپر لکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حدیثیں تو مجھے زیادہ یاد ہیں، لیکن مجھ سے زیادہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یاد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں حدیثیں یاد کرتا تھا اور عمر بن عاص حدیثوں کو لکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عمر بن عاص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ کی تمام باتیں لکھتا ہوں، آپ کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی غم کے عالم میں ہوتے ہیں، آپ کی ساری باتیں لکھ لیا کروں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لکھ لیا کرو، میں خوشی کی حالت میں ہوں، غم کے عالم میں ہوں، میری زبان سے حق اور سچ کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا۔
تو اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر بھی صحابہ کرام حدیثوں کو لکھا کرتے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو خطبہ دیا اور چند باتیں ارشاد فرمائے کہ ان کے اوپر تم نے عمل کرنا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھول جاتا ہوں تو آپ مجھے یہ باتیں لکھوا دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کو یہ تمام باتیں لکھ کے دو۔ تو گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتابت حدیث کا خود حکم دیا ہے، تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو دوسری صدی کے اندر، تیسری صدی کے اندر حدیثیں لکھی گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے اندر صحابہ کرام سے حدیثیں لکھواتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے ہم احادیث کے اوپر ایمان لائیں اور احادیث کے اوپر عمل کیا کریں، تمام احادیثوں کو مانا کریں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جب بندہ مسجد کے اندر کسی کا بیان سنتا ہے تو اس بیان کے اندر حدیث پڑھی جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں کیا۔ جب وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے تو کسی مرزا کو سن لیتا ہے، کسی اور کو سن لیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے تو یوں کیا تھا۔ اب یہ کہتا ہے کہ جس مسجد کے امام نے بیان کیا تھا ان کے سامنے تو بخاری شریف کی کتاب بھی نہیں تھی، ان کے سامنے مسلم شریف کی کتاب بھی نہیں تھی، اور اس کے سامنے تو کتابوں کا انبار لگا ہوتا ہے، وہ کتاب اٹھا کے حوالہ پیش کر دیتا ہے، لہٰذا اس کی بات سچی ہے، مسجد کے مولوی کی بات ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی اشکال آ جائے تو اس وقت مسجد کے امام، مسجد کے مولوی، مسجد کے خطیب صاحب کے پاس آ کے کہیں کہ حضرت مجھے یہ اشکال ہے، مجھے یہ اعتراض ہے۔ وہ عالم اپنے اساتذہ کی جوتیوں کے اندر، قدموں کے اندر بیٹھ کر جو کچھ سیکھا ہوتا ہے وہ اس کی روشنی کے اندر اس سوال کرنے والے کو جواب دے دیتا ہے۔ تو ہمیں خود عالم نہیں بننا چاہیے، خود مفتی نہیں بننا چاہیے، اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بعض اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جو علماء کے اوپر اعتراض کرتا ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے آخری وقت کے اندر ایمان کی دولت کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف کا جو آغاز کیا ہے وہ وحی سے کیا ہے۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دور حدیث کے اندر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، مسلم شریف ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، ہر محدث نے اپنی کتاب کا جو آغاز کیا ہے مختلف عنوان سے کیا ہے۔ کس نے کتاب الطہارت سے کیا، کس نے کتاب العلم سے کیا، کس نے کسی اور باب سے کیا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے ہٹ کر ایک نیا انداز اختیار کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ محدثین فرماتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں آتی ہیں ان تمام چیزوں کا مدار وحی کے اوپر ہے۔ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں کہ وحی آئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی آئی، ہم زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی آئی۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر جو حدیث نقل کی ہے وہ نیتوں کے حوالے سے نقل کی ہے، اور طلباء کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ تم تعلیم حاصل کرتے ہوئے اپنی نیتوں کو درست رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پورا ثواب عطا فرما دیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرنے کے بعد سورۃ النساء کی آیت لے کے آئے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی۔ ترجمہ اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور ان نبیوں کی طرف وحی کی جو آپ کے بعد تھے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا، حالانکہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی انبیاء تھے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہے، حضرت شیس علیہ السلام نبی ہے، اور بعض روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام بھی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے کے نبی ہیں۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اول الرسل ہے۔ حضرت آدم، شیس اور ادریس علیہ السلام یہ نبی تھے، اور اللہ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول بنایا تھا، اور تمام انبیاء کے اندر جو آخری نبی تشریف لائے ان کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے۔ اللہ نے رسولوں کے اعتبار سے ابتدا کو بھی بیان کیا اور انتہا کو بھی بیان کر دیا۔ نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے؟ رسول اسے کہتے ہیں کہ جس کو اللہ کی طرف سے نئی کتاب اور شریعت دی جاتی ہے، اور نبی اسے کہتے ہیں جس نے احکامات کو صرف آگے پہنچانا ہوتا ہے
اسے نئی شریعت اور کتاب وغیرہ نہیں دی جاتی۔ ہمارے لیے اعزاز اور سعادت کی بات یہ کہ اللہ نے ہمیں جو نبی عطا فرمایا وہ نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نئی کتاب عطا فرمائی جسے قرآن عظیم الشان کہا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن سے برکت لیتے ہوئے اپنی کتاب کا آغاز قرآن عظیم الشان کی آیت سے کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حمیدی نے بیان کیا، حمیدی فرماتے ہیں کہ ہمیں سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید انصاری نے ہمیں بیان کیا، یحییٰ بن سعید انصاری فرماتے ہیں کہ مجھے محمد بن ابراہیم تیمی نے خبر دی، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے علقمہ بن وقاص لیثی سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ممبر کے اوپر یہ فرماتے ہوئے سنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لامرئ ما نوى، اور بے شک آدمی کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی، فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، پس وہ شخص جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہے وہ اس کو حاصل کر لے گا، او الی امرأۃ ینکحھا، یا عورت کی طرف کہ اس سے نکاح کرے، ہجرت اس حوالے سے کی، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، پس اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نیتوں کو درست کرنے کی تعلیم دی ہے کہ اپنی نیتوں کو درست کریں۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے جے نہاتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کمیاں مچھیاں نو، اگر نہانے دھونے سے رب ملنا ہوتا تو پانی کے اندر رہنے والی تیرنے والی مچھلیوں کو رب مل جاتا جن کے اوپر نیچے دائیں بائیں پانی ہی پانی ہوتا ہے۔ جے سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑا سسیا نو، بھیڑ کی ایک قسم ہوتی ہے جس کے جسم پہ بال نہیں ہوتے، کہ اگر سر منڈانے سے رب ملنا ہوتا تو بھیڑ کی اس قسم کو رب مل جاتا۔ جے ذکر کیتیاں رب ملدا تے ملدا کال کڑچیا نو، کہ اگر ذکر کرنے سے صرف رب ملنا ہوتا تو پرندے کی اس قسم کو رب مل جاتا جو فجر کی نماز سے پہلے اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ اور آخر کے اندر فرماتے ہیں جے رب ملدا تے ملدا نیتا اچھیا نو، کہ جب بھی کسی کو رب ملا ہے تو اس کی اچھی نیت کے اوپر رب ملا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کی برکت سے میں تمام حضرات سے درخواست کروں گا کہ ہر عمل کے اندر، ہر عمل سے پہلے اپنی نیتوں کو ٹٹول لیا کرے، نیتوں کو دیکھ لیا کرے کہ اس عمل کے اندر نیت ٹھیک ہے یا نہیں، نیت کے اندر فطور تو نہیں آ گیا۔ اگر نیت کے اندر خرابی آ جائے بندہ اس کو ختم کرے، نیت کو درست کر لے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کر لیتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی عمل کی نیت کرتا ہے، عمل نہیں کرتا، اللہ تب بھی ثواب دے دیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ عمل تو کرتا ہے لیکن نیت نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس پر بندے کو کچھ بھی عطا نہیں فرماتے۔ نیت بلا عمل مفید ہے اور عمل بلا نیت بیکار ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص سفر پہ جا رہا تھا تو اسے راستے کے قریب ریت کا ٹیلا نظر آیا، دل کے اندر خیال آیا اللہ اگر اس ریت کے ٹیلے کے برابر میرے پاس آٹا ہوتا تو مخلوق خدا میں تقسیم کر دیتا۔ اللہ رب العزت نے وقت کے پیغمبر کو وحی فرمائی کہ فلاں بندے سے جا کر کہہ دو ہم نے اس کے نام اعمال کے اندر ریت کے ٹیلے کے برابر آٹا صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیا ہے۔ اس بندے نے صرف نیت کی تھی، نیت کی وجہ سے اللہ نے اجر و ثواب عطا فرما دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بندے کو نام اعمال دیا جائے گا، جب بندہ نام اعمال کو کھولے گا تو نام اعمال کے اندر درجنوں حج کا ثواب لکھا ہوگا۔ بندہ عرض کرے گا اللہ میں نے تو ایک بھی حج نہیں کیا تھا، یہاں درجنوں حج کا ثواب لکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے بندے تو نے ایک بھی حج نہیں کیا لیکن تیری نیت یہ ہوتی تھی اگر میرے پاس مال پیسہ ہوتا تو میں بھی حج کر لیتا، جتنی مرتبہ تو نیت کرتا تھا تیری نیت کی وجہ سے نام اعمال کے اندر حج کا ثواب لکھ دیا جاتا تھا۔ بندہ نام اعمال کو دیکھے گا تو نام اعمال کے اندر کئی سینکڑوں قرآن کے ختم کا ثواب لکھا ہوگا۔ بندہ عرض کرے گا اللہ میں نے تو چند قرآن کے ختم کیے تھے، تو اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو کمزور تھا، جسم کے اندر طاقت و قوت نہیں تھی، ارادہ نیت یہ ہوتی تھی میرے پاس طاقت و قوت ہوتی میں بھی قرآن کا ختم کر لیتا، تیری نیک نیت کی وجہ سے ہم نے نام اعمال کے اندر قرآن کے ختم کا ثواب لکھوا دیا۔ تو جب بندہ نیت کو درست کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرما لیتے ہیں۔
جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تو لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کی۔ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث لے کے آئے ہیں تو اس حدیث کے اندر دو بندوں کا تذکرہ کیا کہ جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہے تو اسے دنیا تو مل جائے گی لیکن اسے آخرت کے اندر ثواب نہیں ملے گا۔ مکہ مکرمہ کے اندر جو لوگ پرچون کی دکان کھولے ہوئے تھے، سامان بیچتے تھے، جب مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف جانا شروع ہو گئے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ تعداد تو کم ہو چکی ہے، نیا شہر آباد کر رہے ہیں تو نئی شہر کے اندر جا کے جب نئی دکان کھولیں گے تو وہاں پہ سامان زیادہ سیل ہوگا، تو دنیا کی وجہ سے ان لوگوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کو ذکر کیا جس کے اندر اس بندے کا تذکرہ ہے، فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، اور آگے کچھ خواتین ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف چلی گئی، مسلمان ہو چکی تھی۔ اب جن کے تعلقات تھے تو ان کو بڑی فکر تھی کہ ہم نے ان کو اپنی نکاح کے اندر لینا تھا، ان کے ساتھ شادی کرنی تھی، تو انہوں نے نکاح کرنے کے ارادے سے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ جو عورت کی طرف ہجرت کرتے کہ اس سے نکاح کرے تو جو اس کی نیت ہوگی تو اسی کے مطابق اس کو ملے گا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حدیث ام قیس کے حوالے سے ہے کہ کسی نے ایک عورت کی خاطر ہجرت کی تھی، تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی نیکی کا عمل کریں تو اس کے اندر نیت اللہ رب العزت کی رضا کی ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کرتے ہوئے پڑھاتے ہوئے جو غلطی کوتاہی بے ادبی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بے ادبی گستاخیوں سے محفوظ فرمائے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ایک کریم پروردگار، ہم آپ کے عاجز، مسکین، فقیر، محتاج، گناہگار بندے ہیں، اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ میرے اللہ، جو صحیح بخاری شریف کی پہلی حدیث پڑھی گئی، اللہ اس حدیث مبارکہ کی برکات عطا فرما۔ میرے اللہ اپنی نیتوں کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم پروردگار، اے رحیم پروردگار، اے جواد پروردگار، ہم نے بخاری شریف کے بارے میں پڑھا کہ جب بخاری شریف کا ختم کیا جاتا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ آغاز کر دیا ہے، اللہ آپ نے ختم کے موقع پہ جو دعائیں قبول کرنی ہوتی ہے اللہ وہ اس موقع کے اوپر تمام دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ زندگی کے اندر کبھی بھی بے سہارا نہ فرما۔ میرے اللہ جو طلباء دور حدیث کے اندر پہنچ چکے ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ میرے اللہ قدم قدم پہ اپنا ساتھ نصیب فرما۔ اللہ خوشیوں بھری زندگی عطا فرما۔ اللہ سکون و چین والی دولت سے مالا مال فرما۔ ایک کریم پروردگار، ان کے والدین کو بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما۔ میرے اللہ بھائیوں کو بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما۔ اللہ جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں، جن سے پڑھا ہے اللہ انہیں ایک ایک حرف کے بدلے اجر جزیل عطا فرما۔ اللہ بے داغ جوانیاں نصیب فرما، عفت و پاک دامنی والی نعمت عطا فرما۔ میرے اللہ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنانے کی توفیق عطا فرما، عالم بنانے کی توفیق عطا فرما، اللہ قاری بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بچوں کو، اللہ نسلوں کو دین کا داعی بنا دیجئے۔ میرے اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول و منظور فرما۔ اللہ اس وقت جتنے بھی حضرات موجود ہیں اللہ سب کی دلی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ میرے اللہ سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بار بار زیارت نصیب فرما، دیدار مصطفیٰ کی نعمت عطا فرما۔ میرے اللہ پڑھانے کے اندر، بیان کرنے کے اندر جو غلطی کوتاہی ہو گئی اللہ اپنے فضل و کرم سے درگزر فرما۔ میرے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، قوی حافظہ عطا فرما، علم نافع عطا فرما۔ اللہ شرح صدر نصیب فرما۔ ایک کریم پروردگار، جتنے بھی طلباء اس وقت موجود ہیں اللہ ان کے حافظوں کو قوی فرما۔ اللہ زندگی کے اندر انہیں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، اللہ کبھی بھی بے آسرا نہ فرما۔ اللہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما۔ میرے اللہ مانگنا نہیں آتا، اللہ ہم سب کو بن مانگے عطا فرما۔ اللہ ہماری ان تمام تر دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل شرف قبولیت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔
برحمتک یا ارحم الراحمین۔